ہمارے عوامی نمائندے آج کہاں پر ہیں؟ جنہیں ہم نے ووٹ دیا تھا وہ کہاں پر ہے؟ کیا ان ہاسپٹلز میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ختم ہو گیا ہے؟ کیا غریب اور نادار لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا ان کو کوئی جینے کا حق نہیں؟ السلام علیکم ناظرین، دنیا پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایبٹ آباد کے ان بڑے ہاسپٹلز کی جہاں پر غریب اور پسے ہوئے طبقے کے لوگ آتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کروں گا ایبٹ آباد کے سرکاری ہسپتالوں کی۔ اگر میں بات کروں ایبٹ آباد کی ایوب میڈیکل کمپلیکس کی، جس کا شمار ایشیا کی بڑی ہسپتالوں میں ہوتا ہے، یا میں بات کروں ایبٹ آباد DHQ کی، جسے بے نظیر ہاسپٹل بھی کہا جاتا ہے، تو یہاں پہ اکثر ایکسٹرا مشین ہے وہ خراب ہوتی ہے۔ یہاں پر ان ہاسپٹلز کا رخ دور دراز کے علاقوں سے لوگ کرتے ہیں۔ گلیات، شیروان اور دیگر مضافات سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنا علاج معالجہ کرواتے ہیں، لیکن یہاں پہ مشینری کی خرابی کی وجہ سے ڈاکٹرز انہیں پرائیویٹ لیبارٹریز کی طرف ریفر کر دیتے ہیں۔ گورنمنٹ ہاسپٹل میں 100 روپیہ ایک ایکسرے کا لیا جاتا ہے، تو وہیں پر پرائیویٹ لیبارٹریز میں 600 روپیہ لیا جاتا ہے ان ایکسروں کا۔ تو اگر ان غریب لوگوں کے پاس اتنے پیسے ہوتے کہ وہ پرائیویٹ لیبارٹریز میں جا کر ایکسرے یا ٹیسٹ کروا سکتے، تو کیا انہیں ضرورت تھی کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کا وہ رخ کرتے؟ وہ لوگ بمشکل کرایہ جمع کر کے اپنے پیٹ کو باندھ کر وہ پیسے جمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ان گورنمنٹ ہاسپٹلز کا رخ کرتے ہیں کہ ہمارے عوامی نمائندے آج کہاں پر ہیں؟ جنہیں ہم نے ووٹ دیا تھا وہ کہاں پر ہے؟ جنہیں ہم نے الیکٹ کیا تھا وہ کہاں پر ہیں؟ کیا ان ہاسپٹلز میں چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ختم ہو گیا ہے؟ کیا غریب اور نادار لوگوں کا کوئی پرسان حال نہیں؟ کیا ان کو کوئی جینے کا حق نہیں؟ غریب کی آہ آپ کو جنت سے نکال کر جہنم کی طرف دھکیل دے گی، آپ کی زندگیوں سے سکون چلا جائے گا۔ غریب کی آہ سے بچنے کے لیے خدا را ان ہسپتالوں کی مشینریوں کو ٹھیک کروا دے، تاکہ آپ غریبوں کی بد دعائیں نہ لے سکیں بلکہ ان سے دعائیں ہی لے سکیں۔ فی امان اللہ۔